ہندوستان میں یہ محاورہ عام ہے کہ سرسوتی جو علم و فضل کی دیوی ہے اور لکشمی جو دولت کی دیوی ہے کبھی ایک گھر میں اکٹھی نہیں ہوتی، مگر آج جس عظیم ہستی کو جہاں نما میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں اس پر سرسوتی اور لکشمی دونوں ہی مہربان تھیں۔ وہ اتنے عظیم موسیقار تھے جس نے راگ راگنیاں صرف کمپوز نہیں کی بلکہ کئی نئے راگ ایجاد بھی کیے، جو اتنے بڑے سازندے تھے کہ انہوں نے دنیا کو ایک نئے ساز سے روشناس کروایا، جو اتنے بڑے صوفی تھے کہ ان کا عرس آج بھی نہایت عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور جو اتنے بڑے شاعر تھے کہ فارسی کے عظیم ترین شاعر حافظ شیرازی نے انہیں طوطیِ ہند کا لقب دیا، اور مرزا غالب نے تو امیر خسرو کے پاؤں دھو دھو کر پینے کی بات کر ڈالی۔ غالب میرے کلام میں کیوں کر مزہ نہ ہو، پیتا ہوں دھو کے خسروِ شیریں سخن کے پاؤں۔ انہیں پاکستان اور بھارت میں ایک عظیم موسیقار اور شاعر کے طور پر جانا جاتا ہے، مگر ویکیپیڈیا انہیں ایک عظیم گلوکار قرار دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے راگ اور ساز ایجاد کرنے کے ساتھ ساتھ گائکی کی ایک نئی صنف کی بنیاد بھی ڈالی۔ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم کس عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، امیر خسرو کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جس میں اتنے کمالات یکجا ہوئے ہوں۔ امیر خسرو نے شاعری کس عمر میں شروع کی؟ انہیں اردو اور ہندی کا پہلا شاعر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ شاعری میں انہوں نے کون سی نئی اصناف متعارف کروائیں؟ کون سا خوبصورت ساز امیر خسرو کی ایجاد ہے؟ کون کون سے راگ راگنیاں امیر خسرو نے ایجاد کی؟ کیا امیر خسرو تان سین سے بڑے موسیقار تھے؟ انہیں دہلی کے کتنے بادشاہوں کی قربت کا اعزاز حاصل ہے؟ کس بادشاہ نے انہیں کشتی بھر کر اور کس بادشاہ نے انہیں ہاتھی تول کر اس کے وزن کے برابر سکے انعام میں دیے؟ نظام الدین اولیاء اور امیر خسرو میں کیسا تعلق تھا؟ جہان خسرو کیا ہے اور یہ کب منعقد کیا جاتا ہے؟ امیر خسرو کے والد امیر سیف الدین محمود سمرقند کے قریب کیش نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوئے۔ یہ ترک نژاد سنی مسلمان تھے اور ان کا شمار علاقے کے معززین میں ہوتا تھا۔ جب چنگیز خان کی قیادت میں تاتاری وسط ایشیا پر حملہ آور ہوئے تو بہت سے مسلمان خاندان نقل مکانی کر کے افغانستان اور ایران میں پناہ گزین ہونے پر مجبور ہوئے۔ سیف الدین محمود کے خاندان نے اس وقت کے ہندوستان کے بادشاہ التمش سے رابطہ کیا، کیونکہ وہ خود بھی ترکن نسل تھا اور ان جیسے حالات سے گزرا ہوا تھا۔ التمش نے انہیں پناہ دینے پر بخوشی آمادگی ظاہر کی، جس کے بعد امیر سیف الدین اپنے خانوادے کے ہمراہ ہندوستان آن بسے، مگر اس وقت تک دہلی پر غیاث الدین بلبن کی حکمرانی قائم ہو گئی تھی۔ اس نے ان کی بہت تکریم کی اور انہیں اتر پردیش کے موجودہ علاقے پٹیالی میں جاگیر عطا کی۔ امیر سیف الدین نے غیاث الدین بلبن کے ایک امیر عماد الملک کی بیٹی بی بی دولت ناز سے شادی کر لی۔ ان کے ہاں 1253 عیسوی میں امیر خسرو کی ولادت ہوئی۔ امیر خسرو کا اصل نام یمین الدین کنیت ابو الحسن اور تخلص خسرو ہے۔ انہیں بچپن ہی میں اپنے والد کے زیر اثر ترکی، عربی اور فارسی زبانوں کی شد بدھ ہو گئی تھی، مگر یہ صرف 8 برس کے تھے جب امیر سیف الدین کا انتقال ہو گیا۔ امیر خسرو اور ان کے بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری ان کے نانا عماد الملک نے سنبھال لی۔ امیر خسرو نے بہت کم عمری میں شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ ان کے اپنے ایک شعر کے مطابق ابھی ان کے دودھ کے دانت بھی نہیں ٹوٹے تھے تو وہ شعر موزوں کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے استاد قاضی اسد الدین جو مشہور خطاط ہو گزرے ہیں، انہیں لے کر اس زمانے کی مشہور عالم و فاضل شخصیت عزیز الدین کے ہاں حاضر ہوئے۔ عزیز الدین نے ایک مشکل کتاب امیر خسرو کو دی اور کہا کہ اس میں سے کچھ پڑھ کر سنائیں۔ امیر خسرو نے اتنی روانی اور فصاحت سے وہ کلام پڑھا کہ عزیز الدین حیران رہ گئے۔ انہوں نے خسرو کو 4 متفرق اشیاء کے نام بتائے اور انہیں شعر میں یکجا کرنے کو کہا۔ امیر خسرو نے فوراً ان چاروں کو ایک ہی ربائی میں موزوں کر دیا۔
ان کی ذہانت اور مشاکی دیکھ کر عزیز الدین حیران رہ گئے اور انہوں نے امیر خسرو کی ناموری اور بلند اقبال کی پیشن گوئی کی۔ امیر خسرو کے نانا عماد الملک کو بلبن کے دربار میں خاص اہمیت حاصل تھی اور وہ بہت دولت مند اور باذوق شخصیت تھے۔ ان کے ہاں موسیقی کی محفلوں میں اس وقت کے نامور گائک شرکت کیا کرتے تھے۔ یہیں سے امیر خسرو کو بھی موسیقی میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ ان کے نانا نے ان کی تعلیم و تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی۔ 20 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے امیر خسرو دینی اور عصری علوم میں طاق ہو چکے تھے۔ اسی عمر میں ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ تحفۃ الصغر منظر عام پر آیا، جو ان کے بچپن سے لڑکپن تک کی شاعری پر مشتمل تھا۔ اس مجموعے میں شامل شاعری اس قدر مقبول ہوئی کہ دہلی اور گرد و نواح کے گویوں نے محفلوں اور درباروں میں ان کا کلام گانا شروع کر دیا۔ یوں کم عمری میں ہی ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی دور میں بدقسمتی سے خسرو کے نانا کا انتقال ہو گیا۔ اب انہیں اپنی اور اہل خانہ کی کفالت کے لیے خود تگدو کرنا تھی، مگر ان کی خوش قسمتی کہ اس وقت سلطان بلبن کے بھتیجے ملک علاء الدین کشلو کی اتر پردیش پر عملداری تھی۔ امیر خسرو کی ذاتی شہرت اور ان کے نانا کا نام کام آیا اور وہ کشلو کے دربار سے وابستہ ہو گئے۔ کشلو ان کی شاعری اور موسیقی کی صلاحیتوں سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھنے لگا۔ اس طرح نانا کی وفات کے بعد بھی امیر خسرو کو معاشی تگودو نہیں کرنا پڑی، مگر انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے کشلو اور خسرو کے تعلقات میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ہوا یوں کہ کشلو کے ہاں بلبن کا بیٹا بگرا خان مہمان ہوا، جو سمانہ ریاست کا حکمران بھی تھا۔ کشلو نے اس کے اعزاز میں دعوت دی۔ بگرا خان اپنے دربار سے وابستہ اس دور کے مشہور شعراء دبیر اور اسیر کو بھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ کھانے کے بعد شاعری کا دور ہوا۔ بگرا خان کے درباری شعراء نے اپنا کلام سنا کر خوب داد سمیٹی، مگر امیر خسرو نے تو محفل اور بگرا خان کا دل ہی لوٹ لیا۔ بگرا خان نے محفل کے بعد امیر خسرو کو ایک کشتی بھر کر روپیہ پیش کیا، جسے قبول نہ کرنا اس کی توہین کے مترادف ہوتا، مگر اسی بات پر کشلو امیر خسرو سے ناراض ہو گیا۔ خسرو نے اسے منانے کی کوشش کی، مگر اس کی ہٹ دھرمی دیکھتے ہوئے بالآخر وہ خود ہی اس کے دربار سے نکل کر بگرا خان کے ہاں چلے گئے۔ بگرا خان نے بھی کشلو سے کہیں بڑھ کر امیر خسرو کی پذیرائی کی اور وہ ہنسی خوشی اس کے دربار میں رہنے لگے۔ بلبن نے 1279 عیسوی میں بگرا خان کو بنگال پر چڑھائی کا حکم دیا۔ امیر خسرو بھی اس مہم میں بگرا کے ہمراہ تھے، مگر بنگال پر فتح پانے کے لیے بگرا خان نے جس سفاکی اور بے رحمی کا مظاہرہ کیا، امیر خسرو کے حساس دل کے لیے وہ ناقابل برداشت تھا۔ اسی سال ان کا دوسرا مجموعہ کلام وسط الحیات سامنے آیا تھا، جس نے ان کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ والدہ سے ملاقات کا عذر پیش کر کے بگرا کے دربار سے رخصت ہوئے اور دہلی کا رخ کیا۔ اس وقت تک ان کی شہرت بلبن کے بڑے بیٹے خان محمد تک بھی پہنچ گئی تھی، جو کہ ملتان کا حکمران تھا۔ اس نے امیر خسرو سے درخواست کی کہ وہ اس کے دربار کو شرف بخشیں۔ امیر خسرو نے بھی اس موقع کو غنیمت جانا اور خان محمد کے ساتھ ملتان چلے گئے۔ ملتان اس وقت گیٹ وے ٹو انڈیا یا باب الہند کہلاتا تھا، اور دنیا بھر کے علماء، تاجر اور سفارتی شخصیات دلی جانے سے قبل یہیں قیام کیا کرتی تھیں۔ ملتان میں امیر خسرو کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ 5 برس تک وہ ملتان کی علمی اور ادبی محفلوں کی زینت بنے رہے۔ 1285 میں منگولوں کے ملتان پر حملے میں خان محمد مارا گیا اور امیر خسرو جو اس کے ہم رکاب تھے منگولوں نے قیدی بنا لیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 2 برس تک منگولوں کی قید میں رہے۔ اس دوران انہوں نے خان محمد اور اس کے بہادر سپاہیوں کی یاد میں جو نوحے لکھے، دہلی واپسی پر انہوں نے جب وہ بلبن کے دربار میں سنائے تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ بلبن کے بعد بگرا خان کا بیٹا کیقباد تخت نشین ہوا۔ امیر خسرو کمسن کیقباد کے دربار سے 2 برس وابستہ رہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنی پہلی مثنوی قرن السعدین لکھی۔ کیقباد کی وفات کے بعد جلال الدین فیروز خلجی نے دہلی پر حملہ کیا
اور مملوک خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر کے خلجی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ خلجی بھی علماء اور شاعروں کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہی تھا جس نے خسرو کو امیر کا لقب دیا اور انہیں دربار میں مصحف دار کا عہدہ عطا کیا۔ امیر خسرو نے خلجی کے بارے میں لکھا کہ تاجدار عالم جلال الدین خلجی نے میرے کلام کے بدلے مجھے اتنی دولت عطا کی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ 1296 میں علاؤ الدین خلجی تخت نشین ہوا۔ امیر خسرو کا اس کے دربار میں بھی وہی مقام و رتبہ رہا جو انہیں جلال الدین کے زمانے میں حاصل تھا۔ انہوں نے خزائن الفتوح کے نام سے کتاب لکھی جو علاؤ الدین خلجی کے کارناموں پر مشتمل ہے۔ اسی کے دور میں انہوں نے 5 مثنویوں پر مشتمل اپنی کتاب خمسہ خسرو 1298 میں مکمل کی۔ اس کی پہلی مثنوی مطلع الانوار 3310 اشعار پر مشتمل تھی اور اس میں اسلام، تصوف اور اخلاقیات جیسے موضوعات کا احاطہ کیا گیا تھا۔ دوسری مثنوی خسرو شیریں 4000 اشعار پر مشتمل تھی۔ تیسری مثنوی لیلا مجنوں تھی۔ چوتھی اور طویل ترین آئینہ سکندری جس میں سکندر اعظم کی شخصیت اور کارناموں کا منظوم تذکرہ تھا۔ پانچویں اور آخری مثنوی ہشت بہشت تھی جو ایران کی ساسانی سلطنت کے فرما روا بہرام پنجم کے کارناموں پر مشتمل تھی۔ علاؤ الدین خلجی ان کے اس کارنامے پر بہت خوش ہوا اور انہیں بھاری انعام و اکرام سے نوازا۔ ایک روایت کے مطابق تو امیر خسرو کو ہاتھی کے وزن کے برابر سکے انعام میں دیے گئے۔ علاؤ الدین کے بیٹے قطب الدین مبارک شاہ خلجی کی پیدائش پر امیر خسرو نے علم نجوم کی مدد سے اس کا ذائچہ تیار کیا جو ان کی مثنوی ساقیانہ میں شامل ہے۔ جب 1316 میں علاؤ الدین کی وفات کے بعد قطب الدین تاج و تخت کا وارث ٹھہرا تو دربار شاہی میں امیر خسرو کی قدر و منزلت مزید بڑھ گئی۔ انہوں نے قطب الدین ہی کے دور میں اپنی مشہور زمانہ مثنوی 9 سپہر یعنی 9 آسمان لکھی۔ اس مثنوی کے 9 ابواب ہیں اور اس کا تیسرا باب آج بھی بے حد مقبول ہے جس میں انہوں نے ہندوستان کی سرزمین، جغرافیہ، معاشرت، تمدن، موسموں، فصلوں، پھلوں اور دریاؤں کو اپنا منظوم خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ترک قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود امیر خسرو کی ہندوستان سے محبت مثالی تھی۔ وہ ہندوستان کو جنت ارضی قرار دیتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ شاہ جہاں نے جب کشمیر میں شالامار باغ اور دوسری روایت کے مطابق دہلی میں لال قلعہ تعمیر کروایا تو اس کے دروازے پر امیر خسرو کا یہ شعر کندہ کروایا: اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است۔ مگر کچھ جدید محققین کا ماننا ہے کہ نہ تو یہ روایت درست ہے اور نہ ہی یہ شعر امیر خسرو کا ہے۔ 1320 میں قطب الدین مبارک خلجی خسرو خان کے ہاتھوں مارا گیا اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی خسرو خان غیاث الدین تغلق کے ہاتھوں۔ یوں امیر خسرو نے مملوک سلاطین، خلجی سلاطین اور تغلق شاہی کا دور نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ انہیں 7 بادشاہوں کے دربار میں خصوصی مقام و مرتبہ حاصل رہا۔ تغلق کے کارناموں کی داد انہوں نے تغلق نامہ لکھ کر دی اور صلے میں تغلق سے خوب انعام و اکرام پایا۔ 1310 میں امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء کی بیعت کی۔ امیر خسرو اور نظام الدین اولیاء کی باہمی محبت کی کہانی رومی اور شمس تبریز سے ملتی جلتی ہے۔ نہ مرید کو مرشد کے بغیر سانس لینا گوارا تھی، نہ ہی مرشد کو مرید کے بغیر چین آتا تھا۔ نظام الدین اولیاء نے ایک بار فرمایا کہ اگر قیامت میں مجھ سے سوال ہوا کہ نظام الدین کیا لے کر آیا ہے تو میں جواب دوں گا کہ ترک زادے یعنی امیر خسرو کے سینے کا سوز لایا ہوں۔ نظام الدین اولیاء کے تمام مریدوں میں صرف امیر خسرو کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ جب چاہیں نظام الدین کے حجرے میں داخل ہو سکتے تھے۔ وہ اکثر اپنے مرشد کے پاؤں دباتے ہوئے ان کے قدموں پر سر رکھ کر ہی سو جایا کرتے تھے۔ ان کی مشہور نظم چھاپ تلک سب چھین لیرے موسے نینا ملائی کے ان کے نظام الدین اولیاء سے روحانی تعلق ہی کے بارے میں ہے۔ ان کا اپنے مرشد سے عشق کس درجے کو پہنچا ہوا تھا اس کا اندازہ ایک طویل روایت سے ہوتا ہے۔ روایت کے مطابق ایک سید زادہ بیٹیوں کی شادی میں مدد کے لیے نظام الدین اولیاء سے درخواست گزار ہوا۔ آپ نے اسے 3 دن مہمان ٹھہرایا مگر اتفاق سے 3 دن میں بھی کہیں سے رقم کا انتظام نہ ہو پایا۔
حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی جوتیاں دے دی اور فرمایا کہ میرے پاس سب سے قیمتی چیز یہی ہے۔ وہ سید زادہ پریشانی کے عالم میں جوتیاں بغل میں دبائے ایک سرائے میں جا پہنچا۔ اسی وقت امیر خسرو خلجی کی ایک فوجی مہم سے کامیاب واپس آ رہے تھے۔ انہیں انعام میں خلجی نے 5 لاکھ چاندی کے سکے دیے تھے۔ امیر خسرو سرائے کے پاس پہنچے تو فرمایا مجھے یہاں سے اپنے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ مختصر یہ کہ انہوں نے اس سید زادے سے نظام الدین اولیاء کے جوتے 5 لاکھ نقرئی سکوں کے عوض خرید لیے۔ جب نظام الدین اولیاء کا 1325 عیسوی میں انتقال ہوا تو امیر خسرو کا مرشد کی جدائی میں برا حال ہو گیا اور صرف 6 ماہ بعد وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں ان کی خواہش کے مطابق نظام الدین اولیاء کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ آج پیر و مرید دونوں کا مزار مرجع خلائق ہے، جہاں نظام الدین اولیاء کا عرس منانے کے لیے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد ان کے مزار کا رخ کرتے اور دونوں عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہیں امیر خسرو کے عرس کے موقع پر جہان خسرو کے نام سے سہ روزہ صوفی میوزک فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے۔ امیر خسرو ہندوستانی خواتین کے حسن سے بھی بہت متاثر تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی عورتیں مصر، روم، قندھار، سمرقند اور تمام حسینان عالم پر فوقیت رکھتی ہیں۔ خسرو خود بھی خواتین میں بہت مقبول تھے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دوران سفر امیر خسرو کو پیاس لگی تو وہ کنویں پر پانی پینے گئے۔ وہاں 4 سہیلیاں پانی بھر رہی تھیں جنہوں نے خسرو کو پہچان لیا۔ انہوں نے خسرو کو تب تک پانی دینے سے انکار کر دیا جب تک وہ ان کے فرمائشی موضوع پر شعر نہیں سناتے۔ چنانچہ ایک نے کھیر، دوسری نے چرخے، تیسری نے کتے اور چوتھی نے ڈھول پر شاعری کی فرمائش کی۔ اس پر امیر خسرو نے ایک ہی شعر میں ان سب کو جواب دے دیا: کھیر پکائی جتن سے، چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈھول بجا۔ امیر خسرو کے دور میں ہندی اور اردو ابھی اپنی ابتدائی شکل میں تھیں۔ امیر خسرو نے اپنی تصنیفات میں اس ابتدائی زبان کو ہندوی کا نام دیا ہے۔ اگر ہندوی کو ہم اردو کی ابتدائی شکل مان لیں تو بلا شبہ امیر خسرو اردو زبان کے پہلے شاعر ہیں۔ یہ وہ اعزاز ہے جو تا قیامت انہی کے نام رہے گا۔ قوالی جو نہ صرف برِ صغیر بلکہ ایران کی بھی مقبول ترین صنف گائکی ہے، امیر خسرو کی ایجاد ہے۔ امیر خسرو نے ہی دنیا کو ستار جیسے خوبصورت ساز سے روشناس کروایا۔ امیر خسرو کو خلجی نے نائک کا خطاب دیا تھا۔ مسلم تاریخ دان شبلی نعمانی کا ماننا ہے کہ امیر خسرو تان سین سے کہیں بڑے گائک تھے۔ مشہور محقق پروفیسر اخلاق احمد اہن کہتے ہیں کہ ایک راگ ہی اپنے موجد کو امر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ امیر خسرو نے تو کئی راگ ایجاد کر رکھے ہیں۔ ان کے کچھ مشہور راگوں کے نام یہ ہیں: راگ مجیر، راگ سازگری، راگ ایمن، راگ اشاک، راگ موافق، راگ غنم، راگ فرغنہ، راگ سپردہ اور راگ باخرو۔ اس کے علاوہ گائکی کی اصطلاحات جیسے کول، ترانہ، خیال، نقش وغیرہ بھی امیر خسرو ہی سے منسوب کی جاتی ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند کو غزل سے متعارف کروانے کا صحرا بھی امیر خسرو ہی کے سر ہے۔ اس کے علاوہ کہہ مکرنیاں، چوہلیں، پہیلیاں گو کہ ان سے پہلے سے رائج تھیں، مگر ہندوی زبان میں انہیں نئی تراکیب اور جوہتوں کے ساتھ استعمال کرنا بھی انہی کا کارنامہ ہے۔ مثنوی لکھنے میں انہیں کمال حاصل تھا، نوحے لکھے تو انہیں امر کر دیا۔ ان کی شاعری کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ عوام و خواص دونوں ہی کو اپنی مرضی کے معنی اور مطالب ان کی شاعری میں مل جایا کرتے تھے۔ چھاپ تلک سب چھین لی، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، زحال مسکی مکن تغافل، کاہے کو بیاہے بدیس، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے،
سب سکھیوں میں چادر میری میلی، میں تو پیا سے نینا لڑائی آئی رے، من تو شدم تو من شدی۔ یہ ان کی وہ شاعری ہے جو 700 برس سے زائد عرصہ بیت جانے کے باوجود آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ خواص کی محفلوں سے نکل کر عوام تک پہنچی۔ گائک، غزل سرا اور قوال صدیوں سے اس کلام کو موسیقی میں ڈھالتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ نہ جانے کتنی صدیوں تک جاری رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر خسرو نے 5 لاکھ سے زائد اشعار کہہ رکھے، جن میں سے ہماری بدقسمتی کے صرف چند ہزار ہی اب تک محفوظ رہ پائے ہیں۔ شاعری اور نثر میں ان کی کچھ مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں: تحفۃ الصغر، وسط الحیات، قرن السعدین۔ ان سب کا اجمالی تذکرہ آپ ویڈیو کی ابتدا میں سن چکے۔ مفتاح الفتوح، جلال الدین فیروز خلجی کی شان میں کہی گئی مثنوی۔ غرۃ الکمال، 34 برس کی عمر سے 41 برس تک کے درمیان امیر خسرو کی شاعری۔ خزائن الفتوح، علاء الدین خلجی کے کارناموں کا تذکرہ۔ خمسہ خسرو، اس میں شامل 5 مثنویوں سے ہم نے آپ کو متعارف کروا دیا ہے۔ ساقیانہ، قطب الدین خلجی کے لیے لکھی گئی مثنوی۔ دول رانی خضر خان، دول اور خضر کی رومانی داستان۔ 9 سپہر، اس کا بھی ہم پہلے تذکرہ کر چکے۔ اعجاز خسروی، 5 جلدوں پر مشتمل نثری مجموعہ۔ بقیہ نقیہ، 41 برس سے 64 برس کے درمیان کی عمر کی شاعری۔ افضل الفوائد، نظام الدین اولیاء کی تعلیمات پر مشتمل نثری مجموعہ۔ تغلق نامہ، نام ہی سے ظاہر ہے۔ نہایت الکمال، اپنی موت سے چند ہفتے قبل کی گئی شاعری کا مجموعہ۔ عاشقہ، ہندوی زبان میں دیول دیوی کی منظوم کتھا۔ قصہ چہار درویش، ایک روایت کے مطابق اردو زبان کا یہ مشہور ترین قصہ امیر خسرو نے نظام الدین اولیاء کو سنانے کے لیے لکھا تھا۔ خالق باری، امیر خسرو کا لغت میں عظیم ترین کارنامہ۔ فارسی، عربی اور ہندوی الفاظ اور ان کے معنی کو امیر خسرو نے منظوم شکل میں پیش کیا۔ منظوم لغت کی روایت غالباً فارسی میں تو پہلے سے چلی آتی تھی، ہندوستان کو اس سے روشناس کروانے کا صحرا بھی امیر خسرو کے سر ہے۔ جواہر خسروی، یہ بھی امیر خسرو کا ہندوی دیوان ہے۔ امیر خسرو کی ذات اتنی ہمہ جہت ہے کہ اس مختصر سی ویڈیو میں ان کی عظیم شخصیت، ہوش ربا داستان حیات اور حیران کن کارناموں کا مکمل احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ہم نے صرف نئی نسل کو اس عظیم شخصیت سے متعارف کروانے کی ادنا سی کوشش کی ہے۔ یہ کوشش آپ کو کیسی لگی اپنے تبصروں میں ہمیں ضرور